مکمل کہانی محبت مر جاتی ہے امی عاصمہ سعید۔ امی میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ مجھے یہ کپڑے نہیں پسند، مجھے اس تصویر والے کپڑے چاہیے۔ سجل نے کپڑوں کا شاپر تھوڑا دور رکھتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، جو آج ہی اس کے لیے گرمیوں کا نیا سوٹ لے کر آئی تھی۔ سجل بیٹی یہ اچھا تو ہے، اس میں کیا خامی ہے؟ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ پہلے تو تم میری لائی ہوئی ہر چیز پسند تھی، اب کیوں نہیں پسند؟ سجل کی امی نے حیرت سے سجل کو دیکھا، جو مسلسل موبائل فون پر لگی ہوئی تھی۔ میں اب بڑی ہو گئی ہوں اس لیے، کہتے ہوئے سجل وہاں سے اٹھ گئی۔ بیٹی کا یہ رویہ دیکھتے ہوئے سجل کی ماں پریشان ہو گئی۔ کچھ دن پہلے تک تو وہ ٹھیک تھی، ماں جی کہتے اس کا منہ نہیں تکتا تھا، لیکن اب وہ بات بات پر اپنی ماں سے بحث کرنا شروع ہو گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، سجل کی ماں کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی اور سجل خود کمرے میں موبائل فون مصروف تھی۔ جب اس کی ماں نے اسے آواز دی، سجل کچن میں آؤ، تمہارے بابا جان آنے والے ہیں، ٹیبل پر کھانا لگاؤ۔ سجل نے اپنی ماں کی آواز کو انسنی کر دی۔ جب کافی وقت گزر گیا، سجل نہیں آئی تو اس کی ماں نے خود کھانا ٹیبل پر لگا دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سجل کے بابا جان آفس سے گھر آ گئے۔ معمول کے مطابق سجل اپنے بابا جان کو سلام کرنے نہیں آئی۔ جہانگیر صاحب نے بھی اپنی بیٹی کے بدلتے رویے سے پریشان تھے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اپنی لاڈلی بیٹی کو کسی پریشانی میں ڈال دے۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، سجل کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے کھانے کے پلیٹ کی تصویر لی اور کچھ دیر موبائل پر نظریں جمائے رکھی اور اس کے بعد موبائل کو سائڈ پر رکھ دیا۔ سجل، تم نے کیا سوچا، آگے پڑھنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ جہانگیر صاحب نے کھانے کا نوالہ لیتے ہوئے سجل کو کہا، جو برا سا منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ میں کیا بتاؤں کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ یہاں کھانا تو میری مرضی کا بنتا نہیں اور پڑھائی کے معاملے میں میری مرضی پوچھ رہی ہے۔ سجل نے غصے سے پلیٹ کو دور کیا۔ سجل، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ کباب، یہ پلاؤ، یہ سب تو تمہاری مرضی کا ہی تو ہے، اور دیکھو میں نے تمہاری پسند کی کھیر بھی بنائی ہے۔ سجل کی ماں نے بڑے پیار سے سجل کے آگے کھیر کی پیالی رکھتے ہوئے کہا، امی، ضروری نہیں کہ جو مجھے پہلے پسند تھا وہی اب پسند ہو۔ میں نے کچھ نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، اگر بھوک لگی تو میں نوڈلز بنا لوں گی۔ سجل یہ کہتے ہوئے کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ ارے سجل بیٹا، کچھ کھا تو لو۔ سجل کے اٹھتے ہی جہانگیر صاحب نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ سجل کے اس رویے کی وجہ سے سجل کی ماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سجل کی ماں نے بازار سے آتے ہی کھانا بنانا شروع کر دیا تھا، اور اتنی گرمی میں وہ اپنی بیٹی کے لیے اس کے پسند کے کھانے بنا رہی تھی، اور اس کا یہ رویہ تھا۔ جہانگیر صاحب کی ایک ہی تو بیٹی تھی، اپنا سارا پیار ماں باپ اس پر لٹاتے۔ سجل کے جانے کے بعد نہ تو جہانگیر صاحب نے کھانا کھایا، نہ سجل کی ماں نے، دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ سجل برا سا منہ بنا کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اس کے موبائل فون پر کال آئی اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہیلو، کہاں تھے تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی اور تم نے کال نہیں کی، سجل نے شکوہ کرتے ہی ایان کو کہا۔ ایان سے بات کرتے ہوئے سجل کو آج 2 ماہ ہو گئے تھے۔ 2 ماہ پہلے ہی تو اس کی سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پر اس کی ایان سے بات ہوئی تھی، اور وہ اب ایان کے سیر میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس کے کہنے پر سوتی اور اس کے کہنے پر اٹھتی۔ کھا لیا تم نے وہ عجیب سا کھانا؟ فون کی دوسری جانب ایان نے سجل کو کہا، نہیں، بالکل بھی نہیں، جب تمہیں وہ کھانا پسند نہیں تھا تو میں کیسے کھا لیتی؟ تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کھانے سے بہتر تو نوڈلز ہے، تو اب میں نوڈلز بنا کر ہی کھاؤں گی، سجل نے ایان کو کہا اور ساتھ ہی مسکرا دی۔ تمہاری امی نے کچھ نہیں کہا کیا؟ ایان نے یکدم سجل سے پوچھا۔ نہیں تو کیا کہنا ہے، میں نے صاف صاف جواب دیا اور اٹھ کے چلی آئی، سجل نے بڑے فخر سے بتایا اور ساتھ ہی دوسری باتوں میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، وہ سجل دل بدن اپنی ماں باپ سے بگڑتی رہی، کبھی کسی چیز سے انکار اور کبھی کسی بات پر بحث۔ جو بات یا چیز ایان کو ناپسند ہوتی، وہ چاہے سجل کے ماں باپ کو کتنی ہی کیوں نہ پسند ہو، وہ انکار کر دیتی۔ کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سجل ہر بات ایان سے پوچھ کر کرتی اور بتا کر کرتی۔ دوپہر کا وقت تھا جب جہانگیر صاحب آفس سے جلدی گھر آ گئے۔ وہ تھوڑا گھبرائے ہوئے تھے۔ گھر آتے ہی جہانگیر صاحب نے بتایا کہ ان کے بڑے بھائی کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا اسلام آباد کے لیے۔ یہ خبر سنتے ہی سجل کی ماں نے سجل کو آواز دی کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ اسلام آباد جانے کی خبر سن کر سجل نے فوراً ایان کو کال ملا دی۔ ایان نے سجل کو یہ کہہ کر اسلام آباد جانے سے منع کیا کہ وہاں اس کے کزنز ہوں گے،
میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میرے سوا اور کوئی دیکھے۔ سجل ایان کی اسی بات پر پھسل گئی۔ جہانگیر صاحب اور سجل کی ماں دونوں باہر تیار کھڑے تھے سجل کے انتظار میں، لیکن سجل اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ سجل کی ماں نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا تو سجل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سجل، تم تیار نہیں ہوئی؟ کیا تمہارے تایا جان کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو تم سے اتنا پیار کرتے تھے، اور تم ایسی لیٹی ہو کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ سجل کی ماں نے حیرت سے کہا۔ تو امی میں کیا کروں، میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، اور ویسے بھی میں نے توڑی کہا تھا کہ وہ مر جائے۔ سجل کے منہ سے نکلنے الفاظ دروازے کے پاس کھڑے جہانگیر صاحب پر پہاڑ بن کر ٹوٹے۔ سجل اپنے تایا سے بہت متاثر تھی، اور سجل کے تایا سجل کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، لیکن آج سجل کے رویے نے جہانگیر صاحب کو ہلا کر رکھ دیا۔ سجل، یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ کل کو ہم مر جائیں گے تو تم ہمارے بارے میں بھی ایسا ہی کہو گے کیا؟ سجل کی ماں سے رہا نہیں گیا اور وہ بول پڑی۔ ماں کی بات کا سجل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ سجل نے چادر منہ پر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ سجل کی ماں جب باہر آئی تو جہانگیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور سجل کی ماں کو جانے کو کہا۔ گھر سے نکلتے ہوئے جہانگیر صاحب نے اپنے دوست کو کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر بھیج دے۔ جہانگیر صاحب کے جانے کے بعد سجل نے ایان کو کال ملا دی۔ وہ بڑے پیار سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ایان کی محبت میں سجل یہ بھول گئی تھی کہ وہ اپنی اس محبت کو گنوا رہی ہے جس نے اس کی 20 سال سے دیکھ بھال کی ہے۔ ایان کی 4 ماہ کی محبت نے سجل کو اپنے ماں باپ کی محبت سے الگ کر دیا تھا۔ وہ ایان کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، لیکن جہانگیر صاحب اور سجل کی ماں کی کوئی کال نہیں آئی۔ سجل صبح اٹھتے ہی فون کان کو لگائے ایان سے باتوں میں مصروف تھی، جب اس کی کال کے درمیان میں اس کی تائی کی کال آئی۔ سجل نے ایان کو ہولڈ کا کہا اور تائی کی کال سنی۔ کال سنتے ہی سجل کو اس کی تائی نے پوچھا کہ اس کے ابو ابھی تک اسلام آباد کیوں نہیں آئے۔ اس سے پہلے سجل کچھ کہتی دروازے پر بیل ہوئی۔ سجل نے باہر جا کر دروازہ کھولا تو سامنے جہانگیر صاحب کے دوست کھڑے تھے جن کی بیٹی جہانگیر صاحب کے گھر پر تھی۔ سجل، تمہیں میرے ساتھ ہسپتال جانا ہوگا، تمہارے امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سجل کے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہو۔ سجل کے ماں باپ جس گاڑی میں اسلام آباد آ رہے تھے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب ہسپتال میں تھے۔ کان سے لگا فون اسی وقت نیچے زمین پر گر گیا۔ ایک لمحے کو سجل کو لگا جیسے وہ ہوش میں آ گئی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی سجل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سجل ہسپتال میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ سجل کے کانوں میں اپنی ماں کے برے الفاظ گونج رہے تھے کہ کل کو ہم بھی مر جائیں گے تو تم یہی کہو گے، نہیں نہیں یا اللہ میرے امی ابو کو بچا لو، میں ان سے معافی مانگ لوں گی، بس ایک بار، بس ایک بار۔ سجل روتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا کر رہی تھی جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ جہانگیر احمد اور ان کی بیگم کو ہم نہیں بچا سکے۔ یہ سنتے ہی سجل کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ تھوڑی دیر جب سجل کو ہوش آیا تو وہ اپنے گھر پر تھی اور اس کے سامنے اس کے ماں باپ کفن میں لپٹے ہوئے چارپائی پر پڑے تھے۔ امی، بابا جان اٹھ جائیے، میں اب دونوں کو کچھ نہیں کہوں گی، جو آپ کہیں گے وہی کروں گی، سجل روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ اب سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں تھا۔ شام ہو گئی تھی، سب مہمان چلے گئے تھے، سجل کے ماں باپ کو دفنا دیا تھا۔ اکیلے کمرے میں بیٹھی سجل اپنے گزرے ہوئے ایک ایک لمحوں کو یاد کر رہی تھی جو اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سجل کو ایان کا خیال آیا۔ اس نے فوراً ایان کو کال ملائی، اس برہم سے کہ وہ اس کے دکھ میں شریک ہو سکے۔ کال ملتے ہی سجل زور قطار رونے لگ گئی، لیکن اگلے لمحے ہی جیسے اس کے وجود سے جان نکل گئی ہو جب اس کے آگے سے کسی عورت نے فون اٹھایا۔ کون؟ سجل نے کانپتی آواز میں کہا۔ میں ایان کی بیوی بات کر رہی ہوں، آئندہ یہاں کال نہ کرنا، کل سے کال کر کے دماغ خراب کر دیا ہے۔ بی بی ایان 2 بچوں کا باپ ہے اور ابھی وہ چوری کے الزام میں جیل میں پڑا ہوا ہے۔ میری قسمت خراب تھی جو اس سے شادی کر لی، اور ایک تم لوگ اس کی باتوں میں کیسے یقین کر لیتی ہو، اب کال نہ کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس عورت نے فون بند کر دیا۔ ایان نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ آج سجل کی وہ محبت مر گئی تھی جس کے پیچھے لگ کر سجل نے اپنی ماں باپ کی محبت کو مار دیا تھا۔ اب سجل کے پاس نہ تو ماں تھی جس کے ساتھ وہ شرارتیں کرتی اور نہ باپ تھا جو اس کے نخرے اٹھاتا۔ خالی کمرے میں، خالی گھر میں وہ اب اکیلی تھی۔ اس کا وجود اسے کاٹنے کی دوڑ رہا تھا۔ وہ خود سے نفرت کرنے لگ گئی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کی گئی ہر ناانصافی یاد آ رہی تھی۔
سجل کی زندگی اب اس خالی کنویں کی طرح بن گئی تھی جہاں پانی تو دور کی بات ہے وہاں کوئی سایہ نہیں تھا۔ کسی نے بھی سجل کو اپنے پاس نہیں رکھا اور وہ اب ایک یتیم خانے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کی محبت کو مار کر زندگی گزار رہی تھی۔ کہانی ختم شد۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔